صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما انشاءاللہ بفضل اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آج ہم دوسرا سپارہ شروع کریں گے، اور اس کے اندر بھی بہت سارے جو ہیں اللہ رب العزت نے احکامات بھی اتارے اس سپارے کے اندر۔ دوسری بات یہ کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا ذکر کیا ہے، اور آپ کو میں پہلے ہی بتا دوں کیونکہ آج وقت کی تنگی ہے کہ ہم سب کے لیے نا تب تک نجات نہیں ہو سکتی جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت نہ ہو جائے۔ لیکن یہ ایسی محبت نہیں جیسی آپ لوگ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں، میں ابھی پوچھوں جی آپ کو محبت ہے، جی ہے، آپ کو محبت ہے، جی ہے، یہ والی محبت نہیں۔ وہ محبت میں یہ ایک مثال کے طور پر کہوں گی جو ماں اپنے چھوٹے بچے سے کرتی ہے۔ جس طرح ماں بچہ روئے نا تو ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، دودھ چاہ رہا ہے یا یہ مجھ سے اپنی توجہ چاہ رہا ہے، تو اس وقت وہ ماں کیا کرتی ہے، بھاگ۔ اور ابھی ایک پرسوں تراوی کی بات ہے کہ کل کی بات ہے کہ شاید نیچے نا کوئی بچی رو رہی تھی، تو بچی بہت زیادہ رو رہی تھی، تو اوپر سے باجی نے باقاعدہ آواز دے کے پوچھا ہے کہ نیچے زحان رو رہا ہے۔ ان کو دیکھو اوپر نماز کے اندر اپنے بچے کی کیا ہوئی تھی، توجہ ہوئی تھی، اور میں نے اسی ٹائم میرے دل میں یہ بات آئی کہ دیکھو کیسے ان کو پتہ چل گیا اوپر کہ ابھی رونے سے ہی۔ تو یہ تڑپ کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ تڑپ اتنی ہونی چاہیے، لیکن ہمارے اندر اتنی سی تڑپ ہے کہ ہم 1-1.5 گھنٹہ اگر کہیں پر اللہ تعالیٰ کی بات سن رہے ہو نا، ہمیں جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم رات کا قیام کر رہے ہو نا تو ہمارے پاؤں درد کرنے لگ جاتے ہیں، ہم بہانے بنانے لگ جاتے ہیں، یا یہ کہ ہم چھوڑ کے ہی جو ہے نا بیٹھ جاتے ہیں اور بس کہتے ہیں جی ہم سے نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ جی میں تھک گیا ہوں۔ تو محبت یہ ہے؟ فرض کریں اگر کسی کا کوئی محبوب ہو نا، اسے پوچھے کہ محبت کیا ہے، وہ اسے دیکھے بغیر رہ نہیں پائے گا، اور اسے جو ہے نا اس سے بات کیے بغیر رہ نہیں پائے گا۔ اور اگر اس کا کوئی لیٹر آ جائے نا، یعنی کہ خط آپ کو موصول ہو جائے اور اسے بار بار پڑھے گا، یاد بھی ہو جائے گا، اکثر ایسا ہوتا ہے یاد بھی ہو جاتا ہے، لیکن محبت میں نکال کے انسان کیا کرتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، اور یہ کہتے ہیں یہ میرے محبوب کا کیا ہے، خط ہے۔ تو یہ تو میں آپ کو چھوٹی چھوٹی حقیر محبتوں کی مثال دے رہی ہوں، حالانکہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہم تب تک نجات نہیں پا سکیں گے جب تک کیا نہ ہو جائے، اللہ کی محبت ہمارے دل میں نہ آ جائے۔ اور یقین کر لیں اس بات کا، اگر اللہ کی محبت ہمارے دل میں نہ آئی، آپ لوگ خود سوچ لیں کتنی محبت ہے۔ ہمیں یہ کہا جائے نا ہمیں کچھ بھی محبت نہیں ہے، ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں اس زبان سے، محبت نہیں ہے۔ محبت ہو تو ہمیں ڈر لگے، محبت ہو تو ہمیں کیا ہو، فکر ہو۔ محبت جس سے ہوتی ہے اور اس کی انسان کو کیا ہوتی ہے، فکر بھی ہوتی ہے، ہر ٹائم اس کا نام انسان جپتا ہے، ہر ٹائم کہ جی مجھے اس سے کیا ہو گئی ہے، محبت ہو گئی۔ تو آپ کو بتایا جائے گا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہم تو ایک کیا اب 70 ماؤں کی کیا ہی جو ہے شان ہوتی ہے۔ آپ خود سوچے کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، اتنے گناہ گار ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اپنا رزق بند نہیں کرتے، اللہ پانی بند نہیں کرتے، اللہ عطا بند نہیں کرتے۔ ہم اتنے کامیاب ہو رہے ہیں، کچھ پڑھ رہی ہیں، کچھ کیا بن رہی ہیں، کبھی اللہ نے ہمیں ناکام نہیں کیا۔ یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ حالانکہ ہم اللہ تعالیٰ کو بدلے میں کیا کر رہے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں دے رہے، نہ ہم پورے طریقے سے عبادت کر پا رہے ہیں، نہ ہی اپنے اندر اچھی عادتیں لے کر آ رہے ہیں، نہ ہم حسد سے بچ رہے ہیں، نہ کینہ سے بچ رہے ہیں، نہ بغض سے بچ رہے ہیں۔ جس سے بندہ محبت کرتا ہے وہ یہ ساری چیزیں ہی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس سے محبت کس سے ہے، اللہ سے۔ پھر اللہ کے فرمان انسان کو پسند آتے ہیں۔ تو اس لیے آج سے یہ وعدہ کر لیں اپنی ذات کے ساتھ کہ سب سے زیادہ محبت ہم نے کس سے کرنی ہے، اللہ سے۔ اس سے ہم نے دنیا میں اور کسی سے بھی اتنی محبت نہیں کرنی۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تب تک کوئی مومن مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت نہ آ جائے، اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ، اس کے بچوں سے بھی زیادہ، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں سے زیادہ۔ تو اب ہم خود دیکھیں، ہم دیکھیں ہمیں کس کس سے محبت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر ہمیں محبت ہو تو سنت بھری ہماری زندگی ہو، نبی علیہ السلام سے اگر ہماری محبت ہو تو رمضان ہمارا عبادتوں والا ہو، نبی علیہ السلام سے ہماری محبت ہو تو ہم ماں باپ کے نافرمان نہ ہو،
ہم اساتذہ کے نافرمان نہ ہوں، ہم آپس میں پورے حقوق رکھیں اپنے دوستوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، کیونکہ چونکہ ہمیں محبت ہی تو ان سے ہے نا. بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس جیسا بنتا ہے، وہ اس جیسی کوشش کرتا ہے. بھائی وہ تو ایسے ایسے کام کرتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ سے یہ بھی وعدہ کریں کہ ہم سنتوں والی زندگی گزاریں گے اور ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. آج انشاءاللہ ہم دوسرا سپارہ شروع کریں گے. دوسرے سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابتدائی جو آیات ہے نا وہ قبلے کے حوالے سے تھی. آپ سب کو پتہ ہے ہمارا پہلا قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس. اور دوسرا قبلہ کون سا ہوا؟ بیت اللہ ہوا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے نا، نبی بن کر جب مکہ آئے تھے تو مکہ والے جو لوگ تھے نا وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اب دیکھو اس سے آپ کو کیا پتا چلا، جب آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں نا اپنے طور طریقے نہیں شروع کر دیتے وہاں پر کہ جی ہاں جی میں آیا ہوں تو میں بڑا نواب ہوں، چلو میرے لیے یہ کھانے بنا کے لاؤ، چلو میرے لیے یہ ایفڈے کرو، چلو میرے لیے ایسا روم، مجھے روم اکیلا کر دو، مجھے یہ کر دو، مجھے وہ کر دو. تو اب دیکھیں نبی علیہ السلام وہاں پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ آپ بھی ان کے قبلے کی طرف منہ کر کے کیا کریں؟ نماز پڑھیں. 16 یا 17 مہینے، ایک سال سمجھے 16-17 مہینے زیادہ ہوتے ہیں، 16 یا 17 مہینے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کیا کی؟ نماز پڑھی. لیکن اندر سے جو دل تھا نا اللہ کے نبی کا وہ یہی تھا کہ قبلہ بیت اللہ نہیں ہو جاتا. یہی یعنی نماز تو ادھر ہی منہ کر کے پڑھتے تھے. آرزو تھی، اللہ تعالیٰ سے زبان سے بھی نہیں کہا بلکہ دل ہی میں کیا تھی؟ آرزو تھی. اور حسرت والی نگاہوں سے ایسے آسمان کو دیکھتے تھے، حسرت سے کہ ایسے بندہ ہو نا، بندے کو چاہت ہو یا کہ تو ایسے بس آپ ہی ہیں. تو یوں حسرت سے اللہ تعالیٰ کے آسمان کو کیا کرتے تھے؟ دیکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں کو جو خواہش تھی اس کو دیکھ کے اس کو قبول کیا. اور ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز یا غالباً عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. بعض روایات میں ظہر کا آتا ہے، بعض میں عصر کا آتا ہے. تو اسی دوران وہ رکوع کی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قبلہ کدھر ہو گیا ہے؟ بیت اللہ ہو گیا ہے. تو نبی علیہ السلام قبلے کے اندر رکوع کے اندر ہی جو ہے نا منہ کدھر کر لیا؟ قبلے کی طرف کر لیا. اور پھر اس وقت لوگوں نے یہ شروع کر دی یہ بات، لو جی یہ کیا بات ہوئی، تم مسلمان بھی بڑے عجیب ہوتے ہو، کبھی تمہارا قبلہ یہ ہوتا ہے اور کبھی تمہارا قبلہ یہ ہوتا ہے. حالانکہ یہ اور یہ اس میں مسئلہ کوئی نہیں ہے. مشرق میں بھی اللہ ہے اور مغرب میں بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے. شمال میں بھی اللہ ہے اور جنوب میں کون ہے؟ اللہ ہی ہے. منہ چاہے کہیں پر بھی کر لو، ہے ہر جگہ ہی اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ نبی کی پیروی کون کون کرتا ہے. تو اب ظاہر ہے قبلہ چونکہ اب کیا ہو گیا؟ بیت اللہ ہوا. اب پتہ چلے گا نا کون کون نبی کے پیچھے قبلے کی طرف کیا کرتا ہے؟ منہ پھیر دیتا ہے. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا. ترجمہ سن لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقول السفہاء، بے وقوف لوگ کہیں گے. بے وقوف لوگ وہ تھے نا جو یہ کہتے تھے کبھی قبلہ یہ ہے اور کبھی قبلہ یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہی فرما دیا یہ کون لوگ ہیں؟ بے وقوف لوگ کہیں گے. من الناس، لوگوں سے، ما ولاہم جو پھر گیا، عن قبلتہم التی، اپنے قبلے سے، کانوا علیہا جس پر وہ تھے. قل کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب. میں نے پہلے ہی بات بتا دی، اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہہ دیجئے مشرق میں بھی اللہ اور مغرب میں بھی اللہ ہے. یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، اسی طرح ہم نے تم کو بنایا درمیانی امت تاکہ تم ہو جو گواہ لوگوں پر اور رسول تم پر گواہ ہو جائے. اور وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي، اور نہیں ہم نے بنایا قبلے کو جس پر آپ تھے، مگر ہم نے بنایا کہ کون اتباع کرتا ہے رسول کی، ممن ينقلب، اور کون ایڑیاں پھیر کر پھر جاتا ہے. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، اور یہ باتیں بڑی ہیں، نہیں ہیں بڑی مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ ہدایت دے دے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ بالناس لرؤوف الرحیم، لوگوں سے بڑی ہی محبت کرتے، بہت رحم کرتے ہیں. قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، تحقیق ہم دیکھتے تھے جب آپ اپنا چہرہ کدھر پھیرتے تھے؟ آسمان کی طرف پھیر دیتے تھے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم نے قبلہ ہی پھیر دیا تاکہ آپ کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ راضی اس لیے کیا، قبلہ اس لیے پھیرا کہ اے محمد کہ آپ کیا بن جائے؟ راضی بن جائے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ،
بس پھیر دیا ہم نے، آپ پھیر دیں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، آپ جہاں بھی ہوں اپنے چہرے کو اس طرف پھیر دیں۔ بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی جانتے ہیں کہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر آپ کو دیں وہ جن کو علم دیا گیا ہے ہر آیات کا، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تو آپ کا قبلہ، آپ ان کے قبلے کی اتباع نہ کریں، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ، اور اگر آپ اتباع کریں گے ان کے قبلے کی تو نہیں ہم نے بنایا ایک دوسرے کو اتباع کرنے والا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ اتباع کریں گے ان کی خواہشات کی بعد اس کے کہ جب آپ کے پاس علم آ گیا ہے تو بے شک آپ یقیناً اس وقت ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب، بے شک یہ لوگ جو ہیں آپ کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور ان میں سے ایک فریق تو حق کو چھپاتا ہے اور وہ جانتا بھی ہے۔ الحق من ربک، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور آپ اپنا رخ کر دیں اس طرف جس طرف اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور نیکیوں میں بھاگیں۔ اینما تکونوا، جہاں پر بھی ہو، یأتی بکم اللہ جمیعا، آ جاؤ سارے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت فولی، اور آپ جہاں پر بھی ہو اپنا چہرہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اللہ غافل نہیں ہے جو آپ عمل کرتے ہیں۔ اور جس جگہ سے بھی آپ آئیں اور اپنے مسجد حرام کی طرف چہرہ پھیر دیں، اور وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور جہاں کہیں بھی ہو تو اپنے چہرے کو اسی طرح پھیر لو تاکہ ہو جائیں لوگ تم پر گواہ۔ الا الذین، مگر وہ لوگ جو ان میں سے ظالم ہیں، پس فلا تخشوہم، آپ ان سے نہ ڈرے، آپ مجھ سے ڈرے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات کہی ہے اس بات کو ذکر کرنے میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی اتباع کرنے والے ہوں گے نا وہ خود ہی آپ کی طرف کیا کر لیں گے، رخ کر لیں گے، اور جنہوں نے نہیں نہ کرنی ہوگی تو وہ کیا کر جائیں گے، ایڑیاں پھیر کے واپس مڑ جائیں گے، وہ آپ کی اتباع نہیں کریں گے۔ لہٰذا آپ ان سے نہ ڈریں، آپ مجھ سے ڈریں۔ تو کوئی کام کرتے ہوئے یہ نہ سوچا کریں دنیا مجھے کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے۔ آج تو بھئی لوگ نیکی کی طرف اس لیے نہیں آتے، چلو جی لوگ کیا کہیں گے، وہ کیا کہے گی، ایسا ہو جائے گا، میرے گھر والے مجھے کیا کہیں گے۔ وہ بھئی کہتے ہیں تو کہتے رہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو، وخشونی، کس سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ کیوں؟ کیونکہ میں تمہیں نعمتیں دیتا ہوں، کوئی تمہیں نعمتیں نہیں دیتا۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اس لیے کہ میں نے پوری کر دی تم پر نعمتیں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم کیا پا جاؤ، ہدایت پا جاؤ۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ، جیسے کہ ہم نے تم کو بھیجا رسول یتلو، تاکہ تم پر تلاوت کرے ہماری آیات کی اور تمہیں پاک کرے، ہماری آیات کی کیا کریں، تلاوت، اور تمہیں کیا کرے، ساتھ میں پاک کریں۔ اس سے پتہ چلا قرآن انسان پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے، اس کے سارے کانسیپٹ، اس کے سارے اشکالات کلیئر ہو جاتے ہیں، اور جب بندہ کلیئر ہو جاتا ہے نا تو نور اس کو پھر واضح نظر آتا ہے۔ اور جب بندہ شک میں رہتا ہے نا، شک میں پر اچھا ایسا کرنے سے، کیونکہ دیکھیں نا دنیا دار بہت زیادہ ہے، کوئی کسی کو مسئلہ ہوتا ہے وہ ساتھ والی سے پوچھ لیتا ہے۔ میں نے کل ہی یہ بات کی، اہل علم سے پوچھیں، کس سے پوچھیں، اہل علم سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ تمہیں آیات سنائیں اور تمہیں پاک کریں، تمہیں کتاب سکھائیں، تمہیں حکمت، اور تم کو وہ سکھائیں جو تم نہیں جانتے۔ قرآن پڑھے تاکہ آپ کو وہ آئے جو آپ نہیں جانتے۔ فَاذْكُرُونِی، اللہ کتنی پیاری آیات فرماتے ہیں، مجھے یاد کرو، کیا کرو، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ کتنا پیارا جملہ ہے، تم مجھے مس کرو میں تمہیں مس کروں گا۔ اسے یوں آسان میں لے لیں، تم مجھے یاد کرو عربی میں ہے اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو، میری نافرمانی نہ کرنا۔ میں نے کل بتایا تھا بندہ جب نافرمانیاں کرتا ہے نا، نقدری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے ایک، جو میں نے یہ اسی کے اوپر جو ہے نا پیر ذوالفقار صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی تھی، آج کا انسان اتنا ناشکرا ہے، اتنا ناشکرا ہے کہ ایک انسان ہو نا، فرض کرے ایک مرد ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیوی دی ہے، تو وہ کہتا ہے وہ دوسرے کی یا اپنے بھائی کی یا کسی کی بھی اپنے گھر میں سے کسی بیوی کو اوپر دیکھتا ہے نا، اس کی بیوی کیا ہوتی ہے، پیاری، دوسرے کی بیوی کیا ہوگی، خوبصورت، رنگ گورا ہوگا جی، بال لمبے ہوں گے، قد و قامت اچھی ہوگی، چہرہ دیکھنے سے خوبصورت ہوگی، تو وہ دوسرا انسان جو ہوتا ہے نا اپنی ہی بیوی کو تانا سناتا رہتا ہے،
لو جی تم خوبصورت نہیں ہو میں نے دوسری شادی کر لینی ہے، تم فلاں نہیں ہو میں نے ایسے کر لینا ہے، تم تھوڑی سی موٹی ہو، تم تھوڑی پتلی ہو، تم یہ ہو تم وہ ہو. یعنی کہ کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اتنی ناقدری کہ بھائی تمہارے مقدر میں جو تھا وہ تمہیں مل گیا، اس کے مقدر میں تھا وہ اسے مل گیا. تو ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ شکر کرو اس بات پر کہ تمہیں بیوی کون سی ملی ہے، تمہیں بیوی مل گئی ہے، اچھی مل گئی ہے. اب فرض کرو تمہیں بیوی کون سی ملتی، خوبصورت تو ملتی لیکن زبان دراز ملتی. یہ بھی سوچ لیں کیا ملتی، خوبصورت تو مل جاتی لیکن زبان دراز ملتی، خوبصورت تو مل جاتی لیکن بے پردہ ملتی، خوبصورت تو چلو مل جاتی لیتے. یہ سب سے بڑی ٹینشن ہے. یہ ٹینشن نہیں ہے کہ آپ کو کیا ملا، اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے تو اس پر شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ بھی عطا کیا تو اس پر کیا کرے، شکر ادا کرے. تو الذین آمنوا استعینوا، یہ کل بھی آیت گزری تھی، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ، اس آیت مبارکہ میں اللہ فرما رہے ہیں جو اللہ کے رستے میں شہید ہو جاتے ہیں نا ان کو مردہ نہ کہو. پہلے لوگ اس طرح کہا جاتا تھا کہ جو جنگ میں جاتے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ تو وہ اللہ کے رستے میں شہید ہو جاتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے، وہ جی مردہ ہو گئے ہیں، بس ان کے گھر بار. اور کئی لوگ جنگ میں جاتے اس لیے نہیں تھے، نہ کرو بھائی پیچھے سے چھوڑ دو اس کو، اس ڈر سے نہیں جاتے تھے کہ ہم جائیں گے ہم قتل ہو جائیں گے، ہمارے گھر بار کا کیا بنے گا پیچھے سے، ہمارے بچے تو جی بس خوار ہو جائیں گے، ہم کیا کریں گے. تو اللہ نے فرمایا نہ تم کہو ان کو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں کہ وہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے اور شہید اپنی قبروں میں زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو زندہ رکھتے ہیں، یہ اللہ کی شان ہے. وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان چیزوں کا نہیں پتا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو آزماتے ہیں. اب آپ کہیں گے یہ بھی میں نے کل ہی کہی تھی بات، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چنا، ان کو آزمایا. کیسے آزمایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو؟ حکم دیا جاؤ بیٹے کو ذبح کر کے آؤ. ایک تو بیٹا اتنی دیر بعد ملا، پہلے تو بیٹا ہی نہیں تھا، بعد میں انہوں نے شادی کی ہاجرہ علیہ السلام سے، پہلی بیوی سارہ تھی ان سے بیٹا کچھ بھی اولاد نہیں تھی، اور بڑھاپے میں جا کے ان کو بیٹا ملا. جب وہ بلوغت کو جیسے 12-13 سال کا ہوا تو اللہ نے حکم دے دیا جاؤ کیا کرو، بیٹے کو ذبح کرو. بڑے حیران. اب آپ خود سوچیں، ماں باپ سے پوچھیں، اپنے پہ ہی تصور کر لیں کہ کتنا مشکل کام ہے کہ اب بیٹے کے چلنے پھرنے کے دن ہوں، جوانی کے دن ہوں، اور اس کو دیکھیں اور اس کی ٹھنڈک لینے کے دن ہوں، اور وہ حکم اللہ کا آ جائے اس کو کیا کرو، جاؤ ذبح کر کے آؤ. تو اس وقت انسان پہ کیا ہی گزرتی ہے. پھر بھی انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، اپنے بیٹے کو لے گئے اور جا کر ذبح کرنے لگے تو اللہ کا حکم آ گیا. اللہ نے کہا ہے ابراہیم آپ پاس ہو گئے ہیں، اب جی آپ پاس ہیں. چھری چلائی انہوں نے لیکن چھری چلی نہیں، جس طرح کے پھر ابراہیم کو آگ میں بھی ڈالا گیا ہے. آپ نے یہ باتیں سنی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ، کوئی کم یہ آزمائش ہے. کوئی کسی کو کہے نا اوپر سے چھلانگ مارنے 70 مرتبہ سوچے گا نہیں میں نے نہیں مارنی. تو ان کو کہاں ڈالا گیا، آگ میں بھی ڈالا گیا. تو بہرحال یہاں پر فرمایا گیا ہے جب بندہ محبت کرتا ہے نا کس سے، بھائی اللہ تعالیٰ سے. توجہ ادھر رکھے اپنی، جب بندہ کس سے محبت کرتا ہے، اللہ سے، اللہ اس کو آزماتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا میں تمہیں آزماتا ہوں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں آزماؤں گا، شیئن کچھ چیزوں سے. کس سے؟ سب سے پہلے من الخوف، کس سے آزماؤں گا، خوف سے، ڈر سے. ہوتا ہے نا ڈر، سب کو ہی ڈر ہوتا ہے، ہائے ایسا نہ ہو جائے، اس طرح نہ ہو جائے. کبھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کبھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، وہ خوف ہی تو ہوتا ہے دل میں. پھر والجوعی، رزق کو تنگ کر کے بھی آزماؤں گا، بھوک دے کے یعنی رزق کو تنگ کر کے آزماؤں گا. آج رزق کی تنگی کے اتنے مسئلے ہیں کہ لوگ کفر میں بھی جا رہے ہیں. رزق کی تنگی کے اتنے مسئلے ہیں کہ لوگ سود بھی کما رہے ہیں، اور سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے. سود حرام ہے، سود کھانے والے پر بھی لعنت، سود کھلانے والے پر بھی لعنت. آج جتنے باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چیز 100 روپے کی لانی 400 روپے کی بیچنی. 100 تو بھائی اوپر آپ کا وہ ہوگا تو 400 پر آپ کا کیا ہے، سود ہے. تو اب اللہ نے کہا، اب دیکھیں نا کوئی کہے کہ باجی کوئی بات نہیں، پروفٹ رکھے نا، اپنی حیثیت کی پروفٹ رکھے.
یہ کہ کروڑوں کروڑوں پروفٹیں کما رہے ہیں. تو یہ اللہ نے کہا تھا میں بھوک سے بھی تمہیں کیا کروں گا, آزماؤں گا, یعنی کہ تمہارا رزق تنگ کروں گا, پھر تمہیں دیکھوں گا تم کس رستے کو چلتے ہو. اگر تو تم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہو اور میرے اوپر توکل کرتے ہو تو رزق تو میں تمہارے گھر بھی بھیج دوں گا. لیکن اگر تم اس چکروں میں کیا کرو گے, سود کماؤ گے, جو آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ بنا ہوا ہے. تو اللہ نے تو یہ بات پہلے کہی تھی, پھر وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ, مالوں کو کم کروں گا, اس سے بھی آزماؤں گا. تو مال کی کمی کبھی کبھی آزمائش بھی ہے. ہر ٹائم یہ جادو نہیں بن جاتا. فلانی میرے گھر میں آئی تھی تو جادو کر گئی, اور جی فلانی آئی تھی تو وہ فلاں ایسے کر گئی. یہ ہر ٹائم یہ جادو نہیں ہے, حسد نہیں ہے, کبھی کبھی آپ کی آزمائش بھی ہو رہی ہے. اللہ دیکھ رہے ہیں میرا بندہ میرے ساتھ کیسے معاملے کرتا ہے, ذرا اللہ دیکھ رہے ہیں. تو آپ کے دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, صبر کریں گے تو پا جائیں گے, بہترین دے دیں گے اللہ. اور صبر نہیں کریں گے, شکوے کریں گے, گلے کریں گے, اللہ کو رونے سنائیں گے تو مزید اور کم ہو جائے گا. اور والانفس, نفسوں کو کم کر کے آزماؤں گا, موت دے کر بھی آزماؤں گا. اللہ لے لیتے ہیں نا, کبھی کوئی گھر سے چلا جاتا ہے, کبھی کوئی گھر سے. اللہ دیکھیں گے میرے ساتھ میرا بندہ کیا وہ کرتا ہے. یہ کہتا ہے جیسے آج کل, ہائے پورے دنیا کو چھوڑ کے میرا ہی گھر ملا تھا, ہائے میں سب کو چھوڑ کے میرا ہی شوہر ملا تھا, ہائے میری ہی ماں ملی تھی, ہائے میری ہی بیٹی ملی تھی. یہ ہم رونے اس وقت میت پہ رو رہے ہوتے ہیں. اللہ نے پہلی بات فرمائی کیا کروں گا, کیسے آزماؤں گا, نفس سے کم کر کے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر چلے جاتے ہیں نا, پھر ان کی ماؤں کی آپ حالت اور تڑپ دیکھا کریں. وہ اتنے بڑے بڑے انسان کفریہ کلمات بھی بول دیتا ہے. اور اسی طرح والثمرات, پھلوں کو کم کر کے. کبھی کبھی پورے ملک میں جس طرح کسی چیز کی کمی ہو جاتی ہے نا, تو پھر اس وقت ہمیں تنگی ہوتی ہے, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں فلاں چیز اس طرح ہو گئی کم, قحط دے کے. یہ ہوتا ہے قحط کے دے کر بھی. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور اینڈ بھی اللہ نے فرما دیا جو ان مصیبتوں پر کیا کرے گا, صبر کرے گا, چپ کر جائے گا, صبر کرے گا, میرے ساتھ تعلق کو مضبوط کرے گا. خوشخبری ہے کس کے لیے, صبر کرنے والوں کے لیے. خوشخبری کس کے لیے, حل بھی بتایا ہے. یہ نہیں کہ مصیبتیں ہی دی ہیں, اتنے اللہ محبت کرتے ہیں, مصیبتیں بھی بتائی اور اینڈ پہ حل بھی بتایا. اور وہ حل کیا ہے, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کے لیے. اب آپ کو میں ایک صبر کرنے والوں کی مثال بتاؤں. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب بندے پر مصیبتیں آتی تھیں اور وہ کیا کرتے تھے, صبر کرتے تھے, تو کل جب وہ اپنے صبر کا اجر دیکھیں گے نا, کہیں گے یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں اور بھیج دے. کیا کر, ایک دفعہ دنیا میں اور بھیج دے, اور ہمیں اپنی کھالوں کو کینچیوں سے کاٹنے کا حکم دے. ہم کاٹیں گے بھی اور ہم صبر کریں گے, اوف نہیں کریں گے. اتنا صبر جو ہے نا, کتنا یہ صبر کا ایک لائق کہ ایک زندہ انسان کے ساتھ آپ اس کی کھال کو کاٹیں, کتنی تکلیف ہے. کہا کہ یا اللہ ہم یہ بھی برداشت کریں گے, اتنا اجر صبر کا, اتنا اجر. اور آج ہمیں پتہ چلتا نہیں ہے, مصیبت مسئلے مسائل ہمیں آتے ہیں, ہم جی پورے خاندان کو سنا رہے ہوتے ہیں, علاقے کو سنا رہے ہوتے ہیں, بس اللہ کو نہیں سناتے. کمی ہمارے میں یہ ہے, رات میں ذرا تہجد میں اٹھے نا, جس وقت اللہ آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی رزق کو مانگنے والا, مجھ سے مانگے میں رزق دوں. پھر کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم تو بڑا مانگتے ہیں. آپ کہتے ہیں لیکن ہم بڑا ہی مانگتے ہیں, ہمیں تو نہیں ملتا. تو پھر بھائی آپ کے مانگنے میں کمی ہے, اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے. ایسے مانگے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے, اتنا روتا ہے, اتنا روتا ہے, اتنا روتا ہے, ماں کو پتہ ہے اس کو دوں گا تو نقصان ہے, پھر بھی اتنا روئے گا روئے گا, اتنا روئے گا نا, لے گا وہ چیز. یہ مثال آپ کے پاس ہے کہ نہیں, آپ بھی اتنا روئیں, اتنا روئیں اللہ کے سامنے. اب تو چند آنسو نہیں نکلتے, وقت بھی اتنی قلت ہوتی ہے, دل بھی اتنے سخت ہو گئے ہیں, دنیا کی محبت میں لگ گئے ہیں. ایسے وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, بس اللہ جی یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, چلو بس بس. نہ روئے, نہ پچھتائے, نہ گناہوں پر پچھتاوا کیا, نہ ندامت کی, تو کیسے ملے گا آپ کو. بس کیا ہے, کمی ہمارے اندر ہے, اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے. الذین اذا اصابتہم, اللہ فرماتے ہیں جب تمہیں یہ مصیبتیں پہنچے نا, جب تمہیں کوئی بھی مصیبت کیا کرے, پہنچ جائے, ان مصیبتوں میں, یہ مصیبت ہے نا. اب آپ دیکھیں رزق کم ہو جائے, یہ مصیبت نہیں ہے, مصیبت ہے. میں تو کہتی ہوں پانی بھی بند ہو جائے نا, موٹر میں نہ آ رہی ہو, یہ بھی بڑی مصیبت ہے, یہ بھی. اور لائٹ چلی جائے, یہ اس سے بڑی مصیبت ہے, یہ بھی تو مصیبت ہے.
اس وقت کہا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے اوپر رحمتیں ہوں گی ان کے رب کی طرف سے، جو ایسے کام کریں گے ان پر رحمتیں ہوں گی۔ واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پا جائیں گے۔ اس پر نا جب بھی میں یہ آیت پڑھتی ہوں تو مجھے ایک بچی یاد آ جاتی ہے کہ میں پہلے میں آن لائن قرآن جب پڑھاتی تھی تو شام کا ٹائم ہوتا تھا میرے پاس، تو اس وقت میرے والد صاحب زندہ تھے، تو ایسے بیٹھے ہوتے تھے، میں پڑھا رہی ہوتی تھی۔ تو ایک دفعہ میں نے نا وہ بچی کو، یہ دوسرا سپارہ میں پڑھا رہی، تو وہ میرے خیال میں جوہر ٹاؤن کی بچی تھی، تو میں نے اسے جب یہ سارا کچھ پڑھا دیا نا تو میں نے یہ ان کی طرف شاید لائٹ چلی گئی تھی یا اس نے نا غلط پڑھا، اس نے قرآن پاک غلط پڑھا، تو میرے منہ سے بے اختیار نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ بچی اتنی پریشان ہوئی، چپ ہو گئی، اپنی امی کو کہتا ماما کون فوت ہو گیا؟ تو اس نے یہ بات کہی کہ ماما فوت کون ہو گیا؟ باجی نے جو ہے نا انا للہ۔ تو میں نے بعد میں اس کو سبق کے بعد میں نے سمجھایا کہ بیٹا آپ نے غلط پڑھا، یہ بھی تو بڑی مصیبت ہے کہ میں آپ کو تب سے اتنا بول رہی ہوں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ بھی تو مصیبت ہے۔ تو یہ صرف میت کے ساتھ نہیں ہے، دیکھیں بچوں کو ہم سکھاتے نہیں ہیں، یہ صرف میت کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ بھائی کوئی مر گیا تو انا للہ و انا، نہیں، کوئی بھی مصیبت آ جائے، جوتا گم ہو جائے آپ کا، کب کوئی چیز مل نہ رہی ہو تو کیا پڑھیں؟ مصیبت ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اب صفا مروہ دو پہاڑیاں ہیں، وہاں پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آ گئے تھے، تو وہ مکہ کی سرزمین تھی فائقہ، یہ فائقہ ہے نا پیچھے، صلاۃ السلام کو جب وہ چھوڑ کر آ گئے اور ساتھ میں ان کے بیٹوں کو بھی چھوڑ کر آ گئے تھے، تو اس وقت جو ہے وہاں پر پتھریلی زمین تھی، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی بیابان علاقے تھا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے ہیں نا اپنی بیوی اور بچے کو، بیوی کہہ رہی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو چپ، نہیں بول رہے کچھ بھی، بس چھوڑ دیا تو جا رہے ہیں واپس۔ کہا کہ مجھے بتائیں نا آپ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمیں، یہ آپ دیکھ نہیں رہے پتھریلی تو زمین ہے، نہ کوئی پہاڑ ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی دریا ہے، نہ کوئی نہر ہے۔ تو پھر چپ، تو پھر ایک دن سے ان کے دل میں یہ بات آئی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے کہ یہ کہیں اللہ کا حکم نہ ہو، تو پوچھا، کہا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو انہوں نے سر ہلایا، کہا ٹھیک ہے پھر جائیں پھر، اب ہمارا وارث کون ہے؟ اللہ ہی ہے، جب آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے نا تو پھر اللہ ہی ہوگا۔ تو وہ جب چلے گئے، تھوڑی دیر بعد بچے کو پیاس لگی، تو بچہ پیاس سے بلبلے لگانے لگا، پاؤں رگڑنے لگا، تڑپنے لگا۔ حضرت ہاجرہ کبھی ادھر بھاگیں کبھی ادھر بھاگیں تو وہ پانی کوئی نظر نہ آئے۔ پھر صفا مروہ ایک پہاڑی تھی، ایسے دوڑ کے بے تابی میں صفا پہ چڑھتی اور یوں کر کے پانی دیکھتی، کہیں پانی نظر نہ آتا، پھر یہاں سے بے چین ہو کے دوڑ کے ادھر جاتی اور کھڑی ہو کے یوں پانی دیکھتی، کہاں پانی نظر نہیں آتا تھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے بے تابی، بے چینی، بے قراری میں کتنے چکر لگائے؟ 7 چکر لگائے۔ اللہ کو وہ 7 چکر اتنے پسند آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کا رکن بنا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ جو ان 7 چکروں کے اوپر کیا نہیں کرے گا، وہ واجب وہاں پر عمل نہیں نہ کرے گا، اس کے اوپر ایک دم ہے، دم مطلب بکری، وہاں پر صدقہ کرنی پڑے گی۔ اور پھر اتنی ہی دیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ پاؤں کو وہاں پر اسماعیل علیہ السلام وہ پاؤں وہاں پر رگڑ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاؤں کے نیچے سے کیا، کون سا چشمہ پھروایا؟ آب زمزم۔ کیا؟ تو پھر جب وہ آئی نا، یہ بات بڑی پیاری ہے، غور سے سن لیں کہ جب وہ وہاں پر آئی تو وہ پاؤں رگڑ رہے تھے اور نیچے سے نا زمین سے پانی پھوٹ رہا تھا، تو جیسے آئی نا تو پانی پھوٹ ہی جا رہا تھا، بہتا ہی جا رہا تھا۔ انہوں نے آتے ہی کہا زمزم، عربی میں زمزم کا مطلب ہے ٹھہر جا، کیا ہے؟ ٹھہر جا۔ تو وہ پانی وہاں پر کیا ہو گیا؟ ٹھہر گیا۔ اگر وہ یہ نہ کہتی پوری دنیا میں پانی چھا جانا تھا، لیکن پھر اس کا نام ہی کیا پڑ گیا؟ زمزم کا پانی، آب زمزم۔ تو ان الصفا والمروہ، صفا مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت، جو بیت اللہ کا حج کرتا ہے، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح، تو کوئی حرج نہیں ہے وہ ان دونوں کا طواف کرے، جو ان دونوں کا طواف کرے گا وہ نیک کام کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے، جاننے والے ہیں۔
ان الذین بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں ما انزلنا جو ہم نے نازل کیا واضح آیات اور دلائل اور ہدایت بعد اس کے کہ جب لوگوں کو پہنچ گئے کتاب میں اولئک یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے مگر وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں اپنی اصلاح کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ میں ان کی توبہ کو قبول کروں گا وانا التواب الرحیم اور بے شک میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں وماتوا وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے بے شک یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے فرشتوں کی لوگوں کی سب کی یعنی کہ اب آپ یہ بھی سوچ لیں اگر کوئی بندہ پیدا ہوا اس نے ایمان کا کلمہ نہ سنا اگر سنا نہیں اور بعد میں وہ خود بخود کیا ہو گیا مسلمان ہو گیا تو اس کی نجات ہے لیکن کوئی بندہ ایسے ہی مر گیا اور وہ ایمان لے کر نہ آیا تو بس اس کے اوپر کس کی لعنت ہے اللہ کی فرشتوں کی نیک لوگوں کی اور سب کی کیا ہے ہم یہ دعا مانگتے ہیں نا کہ یا اللہ جو ہدایت والا ہدایت دے اور جو ہدایت کا طلبگار نہیں اس کو نیست و نابود کر دے تو لعنت نہیں ہے یہ اس انسان پر اب اس میں وہ سب آ جاتے ہیں جو بندے کیا نہیں لے کر آنا چاہتے ایک اور بات یاد رکھ لیں کہ بندہ ایمان نہ لے کر آیا ہو میں تھوڑے دن پہلے ایک بچی کو ترجمہ کروا رہی تھی اس کے اندر یہ میں نے بات اس بچی کو بھی سمجھائی تھی کہ دیکھو اگر کوئی اب آپ دیکھیں یہ جو ڈونیشن آتی ہے باہر کی کنٹریوں سے ڈونیشن آتی ہے فاؤنڈیشن لکھا ہوتا ہے ڈونیشن لکھا ہوتا ہے کئی سکول جو ہیں وہ ٹرسٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں کئی سکول ڈونیشن پہ چل رہے ہیں باہر کی کنٹری کے جو لوگ ہیں وہ کفار لوگ وہ ادھر کیا دے رہے ہوتے ہیں ڈونیشن یعنی اپنا پیسہ ان کو دے رہے ہوتے ہیں اللہ وہ اپنی طرف سے تو وہ دیتے اچھے کام کے اندر ہیں تو دیکھیں کئی ہاسپٹل ایسے ہیں جو ڈونیشن پہ چل رہے ہیں کتنا اچھا کام ہے یہ جو بندہ اس پہ مال لگا رہا ہے کتنا اچھا کام ہے کتنے مریضوں کو کیا ہوتا ہے وہاں پہ علاج ہونا تو یہ چاہیے اس کو ثواب بڑا ملے لیکن اگر وہ بندہ پیسے دینے والا کیا ہے مومن نہیں ہے نا اس کے 1 روپے کا بھی کل اس کو فائدہ نہیں ملنا اس کے 1 روپے کا بھی اس کو کبھی کوئی فائدہ نہیں ملنا بہت سارے یتیم خانے ہیں جو ڈونیشن پر چل رہے ہیں اگر اس کے چلانے والا دینے والا کیا نہیں ہے مومن نہیں ہے نا اس کے 1 روپے کا فائدہ جو یتیم کو اس نے دیا اس کا فائدہ اس کو اس سے پتہ کیا چلا ایمان بڑا ضروری ہے ایمان کیا ہے بڑا ضروری ہے ایمان کے بغیر آپ کا کوئی عمل قبول ہونے والا نہیں ہے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے نہیں ان پر ہلکا کیا جائے گا عذاب ولا هم ينظرون اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی تمہارا ان کا معبود ایک ہی ہے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہے اور رحمان الرحیم وہ بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے ان فی خلق السماوات والارض یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی جو ہے نا اللہ تعالیٰ شناخت کروا رہے ہیں اللہ کون ہے میں نے پیچھے بھی بتایا تھا اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا دن اور رات کا اختلاف دیکھیں یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے ہم غور نہیں کرتے رات ہو رہی ہے اچھا رات ہوگی پتہ بھی نہیں چلا اچھا صبح ہوگی پتہ بھی نہیں چلا کئی لوگ سوئے اتنا سوتے کہتے اچھا دن کب ہوتا رات کب ہوتی ہے ہمیں نہیں پتہ چلتا ہمیں نہیں اس چیز کا پتہ چلتا آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ آسمان کہیں نہیں جاتا وہیں پر ہی رہتا ہے وہیں سے اللہ رات اور وہیں پر اسی کیا ہٹاتے ہیں ایسے جیسے کوئی کپڑا ہو تہ ہٹائی ہو تو دن ہو گیا اور تہ لگائی ہو تو رات ہو گئی ہو یہ جو دن اور رات کا اختلاف ہے یہ دن اور رات ہے کتنا سکون ہو جاتا ہے رات میں خود سوچے کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی رات اگر نہ ہوتی تو ہم سکون کیسے سوتے تو ہم دن میں بھی ہیں لیکن وہ مزہ آتا ہے رات والا وہ نہیں آتا وہ سکون نہیں ملتا وہ چین نہیں ملتا جو رات میں ہی ملتا ہے کتنی بڑی قدرت ہے کتنی بڑی نعمت ہے پھر دن دیکھے کتنی بڑی قدرت ہے اب دن اللہ نے بنایا وجعلنا النہار معاشا ہم نے دن بنایا تمہارے کمانے کے لیے دن کس کے لیے بنایا ہے کمانے کے لیے بنایا اب دن کا کوئی سوچے بندہ کیسے کمانے کے لیے رات میں بھی تو کمایا جاتا ہے نا بھائی رات میں دن میں آپ کو لائٹ نہ بھی نہ ہو تو ضرورت نہیں پڑے گی اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو سورج دیا وہ سورج اتنی دور ہے اور روشنی کہاں پہنچا رہا ہے ہر جگہ پہ لائٹ نہ بھی ہو تو آپ اپنا کام کر لیتے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس پر الحمدللہ بولے جب دن رات دیکھ لیتے ہیں یہ ہو جاتا ہے نا اللہ کو شکر ادا کیا کریں شکر کریں گے تو اللہ زندگی بھی لمبی کرے گا اور اسی طریقے سے
کشتیاں جو پہاڑ سمندروں میں چلتی ہیں، کتنی بڑی قدرت ہے. مجھے آپ لوگ بتائیں، آپ لوگوں سے ایک میرا سوال ہے، پانی کے اوپر بھاری چیز تیرتی ہے کہ ہلکی چیز تیرتی ہے؟ ہلکی. تو پھر کشتیاں تو بڑی بھاری ہوتی ہیں، بحری جہاز ادھر سے ادھر، سمندری جہاز بندرگاہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے تو یہ سنا تو پڑھا، تو ہم تو باشعور لوگ ہیں نا. تو دیکھیں کتنا کتنا سامان لوڈ ہو کے ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جاتا ہے. بھائی جہاز اٹھا کے نہیں لے کے جاتا، جہاز تو صرف ہمیں ہی لے کے جاتا ہے، سامان نہیں، وہ ہماری چیزیں لے کے جاتا ہے. یہ جو کھانے، گندم، چاول، کپڑے، یہ جو ادھر سے ادھر کہتے ہیں نا، پشاوری لوگ جائیں نا ادھر لنڈے میں تو کہتے ہیں بھائی یہ تو اٹلی کی ہے، یہ تو سعودی عرب سے آئی ہے، یہ کمبل تو بڑا ہی وہ وی آئی پی ہے. کہاں سے آتا ہے؟ وہ باہر سے آتے ہیں، باہر سے. اور کون لے کر آتے ہیں؟ کشتیوں کے ذریعے. تو کشتی، آپ نے تو مجھے ابھی یہ بات کہی ہے کہ پانی کے اوپر تو ہلکی چیز چلتی ہے، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ کشتی کتنی بھاری ہوتی ہے، اور نیچے کوئی چیز نہیں ہوتی، نہ کوئی پر ہوتے ہیں، نہ ہی کوئی بندہ اس کو کھینچ رہا ہوتا ہے. چلاتا کون ہے اس کو؟ اللہ چلاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کشتی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کو دیکھ، نعمت یہ ہے کہ پانی میں چل رہی ہے، اور پانی میں تو ہلکی چیز چلتی ہے. اسی طریقے سے یہ کشتی کے ذریعے سے ہم نے لوگوں کو فائدہ دیا. وما انزل اللہ، اور جو نازل کرتے ہیں ہم آسمان سے پانی، یعنی کہ بارش. فاحیا بہ الارض، ہم اس کے ذریعے سے زمین کو زندہ کرتے ہیں. بہت ساری زمینیں ایسی ہوتی ہیں بڑی بنجر ہوتی ہیں، پانی برستا ہے، بارش برستی ہے، وہ قابل اس طرح ہو جاتی ہے، نرم ہو جاتی ہے، اور جی اس پہ ہم کھیت اگا رہے ہوتے ہیں. یہ بارش بھی اللہ کی کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے. وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلا دیے ہم نے اس میں ہر چلنے والے. وتصریف الرياح، اور ہوائیں کبھی کبھی خوشیاں لے کر آ رہی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی آندھیاں بھی لے کر آ رہی ہوتی ہے، اور کبھی عذاب بھی لے کر آئی ہیں. اور ہوائیں، والسحابل، اور بادل، ادھر سے ادھر بادل جاتے ہیں، منتقل ہوتے ہیں. یہ سب کچھ اللہ نے، یہ سب کچھ کو نا اللہ نے مسخر کر دیا ہے. مسخر کا معنی ہے کام میں لگا دیا ہے. اب دیکھیں، ایک یہ بھی تو چیزیں ہیں نا، اللہ نے سورج کو حکم دیا ہے آپ نے نکلنا ہے. آپ کو بھی پتا ہے کہ سورج یہاں سے غروب ہوتا ہے، وہ کہیں اور چلا جاتا ہے. ہمیں پتا ہے نا، حدیث کا مفہوم ہے. میں سنا دیتی ہوں، ورنہ تو ہم نے یاسین سورت میں پڑھنا تھا، لیکن میں ابھی سنا دیتی ہوں. حدیث کا مفہوم ہے، سورج جب یہ یہاں سے غروب ہوتا ہے نا، یہ عرش کے نیچے جاتا ہے. کہاں جاتا ہے؟ یہ غائب ہو کے کہیں ڈوب نہیں جاتا. کئی لوگ کہتے تھے پہلے پہلے سمندر میں ڈوب جاتا ہے، یہ کہیں نہیں ڈوبتا. سورج یہاں سے غروب ہوتا ہے، کہاں چلا جاتا ہے؟ عرش کے نیچے چلا جاتا ہے، اللہ کو سجدہ دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سجدہ کرتا ہے اللہ کے سامنے. پھر اللہ سے پوچھتا ہے میں کہاں جاؤں؟ اللہ اسے حکم دیتے ہیں وہاں جا کے طلوع ہو جاؤ. پھر ایک علاقے میں، ہمیں پتا ہے کسی ملک میں صبح ہو رہی ہوتی ہے اور کسی ملک میں شام ہو رہی ہوتی ہے. پھر ایک دن ایسا آئے گا، سورج غروب ہوگا، سجدہ دے گا، اللہ سے کہے گا یا اللہ کہاں پر جا کر طلوع ہوں؟ اللہ کہیں گے جہاں سے غروب ہو کر آیا ہے نا وہیں سے طلوع ہو جا. اور وہ دن کون سا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا. کیونکہ قیامت والے دن سورج غروب، جہاں سے غروب ہوتا ہے وہاں سے طلوع ہوگا. تو یہاں پر یہ بتایا، دیکھیں سورج کام میں لگا ہے نا، اس کا کام ہے طلوع ہونا، غروب ہونا. آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے؟ ایسا دیکھا ہے جیسے میں کسی کو کہوں کہ صبح 8 بجے آنا ہے، وہ بیچاری کیا کرے گی؟ 8:30 بجے پہنچ رہی ہوتی ہے. حکم تو اس کو بھی تو ہوا ہے نا، حکم تو ہمیں بھی ہوتا ہے. ہمیں بھی حکم ہوا ہے 5 نمازیں پڑھو بھائی، ہمیں بھی حکم ہوا ہے اللہ کے راستے پہ چلو. ہم کتنے چلتے ہیں؟ ہم لیٹ ہیں. ہم کیا ہیں؟ لیٹ ہے. سورج کو بھی حکم ہوا ہے تمہارا کام کیا ہے؟ غروب ہونا، طلوع ہونا. کبھی منٹ کا آپ نے فرق دیکھا؟ خود سوچیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے خدمت میں لگایا؟ ہمارے لیے. چاند آپ نے دیکھا ہے وقت سے پہلے نکل آیا ہو، اور چاند کو غلطی ہوگی ادھر نہیں ادھر نکلنا تھا. کبھی یوں بھی ہوا ہے؟ آپ نے ہواؤں کو دیکھا ہے؟ اللہ کے حکم سے چلتی، جہاں حکم دیں گے فوراً پہنچ جائیں گی. تو اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو لوگوں کے کام میں لگا دیا. اور لآیات لقوم یعقلون، یہ نشانیاں کس قوم کے لیے؟ عقل رکھنے والی قوم کے لیے. عقل یہ نہیں ہے کہ کوئی کتنا ذہین ہے، عقل یہ نہیں ہے کہ کوئی کتنا کام کر لیتا ہے. وہ عقل ہے وہ دنیا کے لیے. اور عقل، اصل عقل کون سی ہے؟ جو اللہ کی قدرت میں غور کرتی ہے. جو کس میں غور کرے گی؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر غور کرتی ہے. اسی طرح ومن الناس، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں
من یتخذ من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ معبود بناتے ہیں وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی۔ آج کوئی کسی کو اپنا پیر بنا لیتا ہے، اب یقین کریں بڑے فروٹ اس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے، ٹوکریاں بھر کے۔ میں نام نہیں لوں گی لیکن میں بس آپ کے اس کا ایک ہمارے جاننے والے ہیں، بڑے اچھے جانے والے، میں بہت جسے کہتے ہیں نا کہ آنکھوں کی گواہی، میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں کہ اس بات کے آگے میں خود میری آنکھوں دیکھی یہ بات ہے۔ کوئی پیر ہیں کسی کے، وہ ان کے گھر جاتے ہیں، ان کی عورتیں، پیر صاحب آئے ہیں جی، پیر صاحب آئے ہیں، اچھا مجھے بھی بلایا انہوں نے ایک دن، آ جائیں آپ بھی دم شم کرو، میں نہیں دم دم کرواتی ہوتی، میں خود ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا تمہیں نظر لگ جائے یہ دعا پڑھو، تمہارے سر میں درد ہو یہ پڑھو، تم یہ کرو یہ پڑھو، ٹھیک ہے۔ کوئی مسئلہ آپ کو پیش آ گیا ہے جس کا واقعی کسی کے پاس جائیں تو اہل علم کے پاس جاؤ، عالموں کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ جو صحیح خود بھی پرہیزگار ہیں۔ اب وہ جو پیر صاحب جی، ان کی عورتیں پلیٹوں میں پھول لے کر وہ کھڑی ہیں، وہ جو اوپر گرل بنی ہوتی ہے نا اس کے اوپر، جی پیر صاحب کار سے نکلیں گے اوپر سے پھینک لیں۔ میں نے کہا اچھا یہ بھی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے عورت پر پردہ فرض ہے، پیر اس کا محرم نہیں ہوتا، پیر محرم نہیں ہے۔ یہ بات کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس بات کو دیکھیں ان کی عورتیں، ویسے تو ہمارے مردوں میں بہت غیرت ہوتی ہے، اس کام میں غیرت کدھر چلی جاتی ہے؟ تو وہ عورتیں جو ہے نا اوپر سے کیا برسا رہی تھی؟ پھول۔ میں دیکھ کے بڑی حیران ہوئی، مجھے بھی کہا، میں نے کہا نہیں یہ کام تو میں نہیں کرتی بھائی، اچھا ہی نہیں لگتا یہ کام۔ پھر جی اندر آ گئے ہیں، اندر آئے ہیں، وہ بیٹھے ہیں، پیر صاحب نے یوں ٹانگیں ایسے سیدھی کر دی ہیں، ان کی چھوٹی بیٹی آئی، چھوٹی بھی نہیں تھی بالغ تھی، ویسے کہہ رہی ہے چھوٹی، کوئی 28-25 سال کی وہ لڑکی تھی، وہ آئی ہے اور آ کے پیر صاحب کی ٹانگیں دبانے لگ گئی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا ہے؟ پھر تھوڑی دیر بعد جب جی ٹانگیں شانگیں دبائی ہیں، وہ آگے ہیں تو پیر صاحب ان کو جی ہاں اچھا ٹھیک ہے، یہ اس طرح طریقے سے ہو رہا ہے۔ تو آپ لوگ خود سوچیں، ہم لوگوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جس طرح میں کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے کرنی چاہیے۔ دنیا کے پیروں سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی ایفرٹ، یہ کپڑے شپڑے، یہ پرفیومیں شرفیومیں کبھی اللہ کے سامنے بھی لگا کے کھڑی ہوئی ہیں۔ کہا جائے نا نماز پڑھو اچھے کپڑوں میں، ہائے ٹائم ہی نہیں ملتا، ہائی ٹائم۔ میں اکثر جب عورتوں کو یہ بات کہوں نا، سجا صبرا کرو، بہت سجنے کا شوق ہے نا آپ لوگوں کو، سجا کرو گھر میں، اور نمازوں کے ٹائم زیادہ سجا کرو، نور آئے گا چہرے پہ جب اللہ کے لیے کھڑی ہوگی، کپڑے شپڑے پہن کے، پرفیوم لگا کے۔ گھر میں گندے ترین کپڑے ہوں گے نا، نماز پڑھی ہوں گی عورتیں، جا کے دیکھ لیں اس وٹوں والے کپڑوں میں پڑھ رہی ہوں گی، اور اپنے بالوں کو پتہ نہیں کب سے کھولا ہوگا، کب سے، یعنی کہ بتانا یہ چاہ رہی، یہ محبت ہے؟ اگر آپ کو کسی سے محبت اور اس کے سامنے جانا ہو نا، دیکھے کیسے سجتے سورتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، اللہ فرماتے ہیں لوگوں، میرے علاوہ لوگوں سے تم ایسے محبت کرتے ہو، میرے علاوہ اپنے معبودوں سے جو تم بنا لیتے ہو ان سے ایسے محبت کرتے ہو جیسے کس سے کرنی چاہیے تھی۔ تو خود سوچے یہ محبت ہے؟ یہ اللہ سے محبت ہے؟ آپ خود سوچے نا، میں نے ابھی آپ کو شروع میں یہی میں نے آیت بتانی تھی کہ محبت یوں ہو کہ پتہ چلے کہ اللہ سے محبت ہے۔ یہ ہماری تھوڑی محبت ہوئی، غیروں کے لیے ہم اتنا جو ہے تھکائیں اپنے آپ کو، اور اللہ کے لیے تھکنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اس وقت جی نیند آ گئی۔ اب روزوں کے مہینے، میں نے آپ کو پہلے دن ہی بتایا تھا بیان میں، رمضان کے روزے کی اتنی فضیلت ہے، اگر کسی سے ایک روزہ چھوٹ جائے، کیا ہو جائے؟ ایک روزہ، وہ پوری زندگی بھی روزے رکھتی رہے گی نا، پورا سال بھی رکھتی رہے، اس ایک جیسا ثواب نہیں ملنے والا۔ اب جس کو اوپر، اب چونکہ رمضان کا مہینہ فرض ہے، سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ جو روزہ نہیں رکھ پاتی نا، وہ کفارہ دے، چپ کر کے نہ بیٹھی رہے، مزے سے کھاتی نہ رہے، بلکہ کیا کرے؟ کفارہ دے، فدیہ دے، طاقت ہے تو رکھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھائی تم پہ سے فرض کیے گئے تھے کیا کیا؟ تو یہی بات ہے، اگر ہمیں محبت ہوگی، یہ تو چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں نا، تو اپنی بس محبت کے جذبے کو دیکھ لیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حب للہ، اور ایمان والے تو اللہ سے بڑی سخت محبت کرتے ہیں۔ ہم ایمان والے ہیں نا، اپنی محبت کو بھئی مضبوط کر لیں، تعلق کو مضبوط کر لیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، اور اگر دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، ان القوت، وہ کہیں گے قوتیں تو ساری اللہ ہی کے لیے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ استبرأ الذین، اب دیکھیں، میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ جن کو آپ لوگ اتنے، جن کے پیچھے لگ کے آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہے ہیں نا، جن کے پیچھے لگ کے آپ کیا ہو رہے ہیں؟ اللہ سے دور۔ یہ دنیا کے پیچھے لگ کے آپ کی محبت کدھر جا رہی ہے؟ اللہ سے دور جا رہی ہے نا۔ تو کل قیامت والے دن
جو جو بندہ جس جس کو بھی مانتا ہوگا دنیا میں، آج یہ ایک مقولہ بن چکا ہے، بھئی تہاڈی ادو تک نجات نہیں ہونی جدو تک تسی پیر نہیں پڑھنا۔ ہمارے والد صاحب کو بھی لوگ کہتے تھے، میرے ابو کا بڑا ہی اچھا عقیدہ تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جب میں اپنے گھر میں یہ قرآن پڑھاتی تھی، اسی طریقے سے ترجمہ کرواتی تھی نا آن لائن، تو وہ ایسے سنتے رہتے تھے نا بیٹھ کے، تو مجھ سے بعد میں جو ان کو اشکال ہوتا تھا یا جو سوال ہوتا تھا مجھ سے بعد میں پوچھتے تھے، اچھا ایسے ہے تو ایسے۔ جب روزوں کی بات کرتی تو وہ بڑے ہی پریشان ہو جاتے تھے کہ میں جی روزہ نہیں رکھ پاتا، میں کیا کروں گا، میں تم لوگوں کے کمانے کے لیے جاتا ہوں تو گرمی بڑی ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے، میں کیا کروں؟ تو میں مذاق میں اپنے ابو کو کہا کرتی تھی، ابو آپ دعا کریں میں شادی کے بعد اتنی امیر ہو جاؤں نا، میں آپ کی پوری زندگی کے فدیے دیا کروں گی۔ کہتے رہندی نہیں تو ایڈی امیر۔ تو ایسے مذاق، اب کیا ہی پتا تھا کہ ہماری زندگی میں یوں ہو جانا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، ایک 15 سال 13 سال کے بعد انسان کے اوپر روزے فرض ہوتے ہیں۔ جب سے میرے ابو کے آج 4تھا سال لگ چکا ہوا ہے اور میں دے رہی ہوں فدیہ۔ ہر سال جو ہوتا ہے نا وہ فدیہ میں ان کے لیے نکالتی ہوں، 15 رمضان کے اندر پورے مہینے کا، اور 50 سال تک عمر تھی جب وہ فوت ہوئے، اور دیتی رہوں گی جب اپنی زندگی ہے، اور نہیں رہے گی تو پھر ایک اور بات ہے۔ تو یہ بات ہے کہ انسان کو فکر ہونی چاہیے، قرآن کی آیات سن کے فکر ہوتی ہے انسان کو، بھئی میرا کیا بنے گا جب میں مر جاؤں گا، میں کیا منہ دکھاؤں گا اللہ تعالیٰ کو کہ یا اللہ میں روزہ اس لیے نہیں رکھ پاتا تھا کہ گھر میں میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے۔ یہ مثال میں اپنے بارے میں اپنے اساتذہ کی آپ کو بات بتا رہی ہوں۔ میری جو باجی تھی ماشاءاللہ یہ آنٹیوں کی عمر کی تھی، اور کئی بچیوں نے دیکھی بھی ہیں، 40 سال تو تب ان کی عمر تھی جب میں پڑھتی تھی، تو اب ماشاءاللہ ان کی کتنی عمر ہوگی۔ اور جب میں پڑھتی تھی تو اس وقت ان کی زندگی کی حالت تھی، اور 8 مہینہ 7 مہینہ ان کو لگا ہوتا تھا، لیکن وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتی تھی۔ کبھی انہوں نے نماز میں نے ان کو چھوڑے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں مہینے مہینے ادھر ہی رہتی تھی۔ اور دوسری بات، جب رمضان آتا تھا نا تو میں حفظ کرتی تھی، تو میں نے ادھر ہی رہنا ہوتا تھا۔ کبھی باجی کو میں نے اس حالت میں بھی روزہ چھوڑتے نہیں دیکھا۔ اپنے اساتذہ سے ہم نے یہ بات دیکھی ہے، یہ کوئی مشقتیں نہیں ہیں جو ہم بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں، الا یہ کہ اگر کسی کی صحت کمزور ہے، وہ نہیں رکھ پاتی، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس حالت میں ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ کیا کریں، روزے رکھیں۔ اب وہ لوگ جو جن کو پیچھے چلتے تھے، کل قیامت کے دن ان سے کہیں گے کہ دیکھو بھائی ہم تو تیرے پیچھے چلتے رہے، آج تم ہمیں اس عذاب سے کیا کرو، بچا لو۔ وہ کہیں گے اگر عقل ہمارے اندر ہوتی، ہم بچتے تو تمہیں بھی بچا لیتے۔ تو وہ کہیں گے تو پھر ہم نے تو ساری زندگیاں تمہارے پیچھے لگا دی، تمہیں جو ہے نا دیکھتے رہے، تم جو کہتے تھے ہم وہ کرتے رہے، دن تم بتاتے تھے یہ پڑھو ہم یہ پڑھتے رہے، رات یہ بتاتے تھے یہ پڑھو ہم یہ پڑھتے رہے، اب جی ہمیں بچاؤ ہمیں نہیں پتا۔ وہ کہیں گے جاؤ جاؤ، وہ ان سے بیزار ہو جائیں گے اور ان کو چھوڑ دیں گے، اور ان سب کا ٹھکانہ پھر کیا ہوگا، جہنم ہوگا۔ تو اس تبرأ الذین، اور جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی وہ اتباع کرتے تھے لوگوں میں سے، دیکھیں گے عذاب کو، وتقطعت بہم الاسباب، اور عذاب سے وہ کٹ جائیں گے، اور کہیں گے وہ لوگ جو پیروی کرتے تھے، لو ان لنا کرۃ، کاش کہ ہمارے لیے واپس جانا ہوتا تو ہم بھی ان سے ایسے بیزار ہوتے جیسے آج یہ ہم سے بیزار ہو گئے تھے۔ کذالک یریہم اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا ان کے اعمال، اور وہ حسرت سے دیکھ رہے ہوں گے، وما اواہم بخارجین من النار، لیکن جہنم سے نکلنا پھر کہاں ہوگا۔ جب ہم آج اپنے عملوں کی فکر نہیں کریں گے، اور کل قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے ہاں جی بھائی تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، تو کہیں گے یا اللہ وہ فلان آدمی مجھے یوں کہتا تھا، یہ کرتی رہو، تو میں 1.25 لاکھ مرتبہ وہ چیزیں پڑھتی رہتی تھی، ایسے کرتی رہتی تھی، تو اس لیے میرے پاس جو ہے نا ٹائم نہیں ملا۔ تو پھر یہاں پر یہ بات فرمائی گئی ہے، پھر نکلنا نہیں ہوگا وہاں سے۔ کیسے نکلیں گے؟ آج کی مصیبت سے نکلنا آسان ہے، لیکن کل کی مصیبت سے نکلنا آسان نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں کھاؤ جو تمہیں رزق دیا گیا زمین میں، حلالا طیبہ پاکیزہ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہ چلو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، انکم لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کل ہی یہ بات ہوئی تھی، شیطان کیا ہے، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما شیطان تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا، والفحشاء بے حیائی کا، ان تقولوا، اور تم ایسی باتیں اللہ پر کہتے ہو جو تمہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، کئی ہمیں کہیں گے نا جی ہاں میں نے فلاں کتاب میں پڑھا تھا، کہاں ہے وہ فلاں کتاب جدھر آپ نے پڑھا تھی یہ بات کہ ہم یہ عمل اس طرح کر رہے ہیں، ہم نے فلاں سے سنا تھا، اور بھائی یہ بھی تو پوچھ لیں وہ فلاں نے کس سے سنا تھا۔
وہ اپنے سے بنا کے اور پھر کہتے ہمارے بڑے کرتے تھے. اور بھائی آپ کے بڑے کرتے تھے تو وہ کہاں سے کرتے تھے؟ کوئی تو چیز ہوتی ہے نا جہاں سے بندہ عمل کر رہا ہے. ہم عمل کرتے ہیں قرآن کے مطابق، ہم کہہ رہے ہیں قرآن کے مطابق کر رہے ہیں، قرآن میں دیکھ لیں. اب ہم کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم عقیدے بنائے ہوئے ہیں اپنے ہی، ہم مسئلے بنا کر ہم زندگی گزارے اور یہ کہہ دیتے ہیں ہم نے یہ فلاں کتاب میں پڑھا. وہ کتاب دیکھ لے اوتھینٹک ہے بھی کہ نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتباع کرو ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، قالوا، وہ کہتے ہیں ہم تو اتباع کرتے ہیں اپنے باپ دادا کی. جب کفار سے یہ کہا جاتا ہے نا کہ چلو بھائی اللہ کے راستے پر چلو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم کس کی اتباع کرتے ہیں؟ اپنے. آج ہم بھی تو یہ کہتے ہیں نا، میں یہ کام نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے خاندان میں یہ کام نہیں کیا جاتا. ہم یہ نہیں کرتے کیونکہ جی ہمارے خاندان میں بعض عورتیں یہ بات کہہ رہی ہوتی ہے جب ان کو پردے کا، جی ہم پردہ نہیں کرتی کیونکہ ہمارے گھر میں پردہ، خاندان میں پردہ نہیں چلتا. شادیوں پہ جاتی ہیں غیر محرم یعنی کہ اپنے کزنوں کے ساتھ اختلاط کر رہی ہوتی ہے، ان سے منع کیا جائے نا نہ کریں. جی ہمارے خاندان میں نہیں پردہ، ہم نہیں کرتے یہ پردہ شردہ، ہم نہیں کرتے ایسے. آپ نہیں کرتے، آپ کو کس نے کہا ہے؟ آپ ہیں کون کہنے والے؟ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا ہے نا تو کون ہے پھر؟ آپ کوئی بھی نہیں ہے. آپ پر اللہ کا حکم، میں نے پہلے سمجھا ہے، اللہ کا حکم آپ کو ماننا پڑے گا. کوئی کچھ بھی آپ کے خاندان میں آپ کو کہے، اور جب وہ یہ کہیں گے تو وہ کہتے ہیں، ہم ان سے کہا جاتا ہے نا اتباع کرو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نہیں کریں گے کیونکہ ہم کس کی اتباع کرتے ہیں؟ اپنے باپ دادا کی. اولو کانوا آباہم لا یعقلون شیئا، اللہ فرماتے ہیں کیا تمہارے باپ دادا میں عقل تھی؟ نہ ان میں عقل تھی. ولا یہتدون، اور نہ وہ کس پر تھے؟ ہدایت پر تھے. لہٰذا جو کہا جا رہا ہے اس پر کیا کرے؟ عمل کریں. ومثل الذین، مثال ان لوگوں کی، کافروں کی ایسے ہے، اس شخص کی مثال ہے جو آواز دے اور نہ سنے اس کی کوئی آواز کو، نہ پکار کو. سمن، وہ گہرے، سمن بکمن عمیٌ، وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں اور وہ سمجھ نہیں رکھتے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا کھاؤ، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دی، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نا اب آپ کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے تم پر کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے، اور سب سے پہلے تم پر مردار حرام ہے. مردہ چیز ہوتی ہے نا، حلال جانور بھی ذبح سے پہلے کیا ہو جائے؟ مر جائے تو وہ حلال ہوتا ہے. تکبیر ڈالنے کا آپ کو ٹائم نہیں ملا تو وہ حلال ہوگا. کسی کی گائے مر جائے، کسی کی بکری مر جائے اور تکبیر کا ٹائم نہیں ملا، وہ اس سے پہلے مر گیا، وہ حلال ہے. حالانکہ وہ تو جانور حلال تھا، لیکن چونکہ اس کے اوپر کیا نہیں پڑا؟ اللہ کا نام نہیں پڑا، اس لیے وہ کیا ہو گیا؟ مردہ ہو گیا نا، وہ مردار ہو گیا. بے شک وہ حلال تھا، آپ کے لیے مردار کیا ہے؟ حرام ہے. اور اسی طرح والدم، اور آپ پر خون حرام ہے. کیا حرام ہے؟ خون. کون سا خون؟ ویسے تو میں قیمہ جب کروا کے لاتے ہیں خون نہیں ہوتا اس میں؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ گوشت جب آپ پکاتے ہیں اس میں خون نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. کون سا خون حرام ہے؟ دم مسفوح، بہنے والا خون حرام ہے. جیسے ہی جانور کو چھری پھرتی ہے نا فوراً خون نکلتا ہے. اگر کسی جانور کو چھری لگی خون نہ نکلا وہ حلال نہیں ہوگا، وہ حرام ہے کیونکہ اس کے بہنے والا خون نہیں نکلا. اور یہ جو گوشت ہے نا، اس کے اوپر جو خون اس کا نکل چکا ہوتا ہے، یہ تو خون دوسرا خون ہے، ٹھیک ہے. لیکن کون سا خون حرام ہے؟ بہنے والا خون. بہنے والا خون حرام ہے. ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے. کیا حرام ہے؟ خنزیر اتنا ناپاک جانور ہے، یہ اتنا برا جانور ہے. اور کبھی دیکھیں اور جانور جب اپنی مادہ سے ملتے ہیں نا تو وہ ایک کنارے میں ہو جاتے ہیں، پردے میں ہو جاتے ہیں. لیکن خنزیر جب اپنی مادہ سے ملتا ہے نا تو سریعام ملتا ہے. یہ اتنا ناپاک اور اتنا کیا ہے؟ برا جانور ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ بھی آپ پر حرام ہے جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. اب غیر عقیدہ لوگ یا غیر مسلم لوگوں کے گھر سے آپ کو کوئی چیز آتی ہے، فرض کرے ساتھ میں کوئی کافر یا عیسائی یا کچھ اس طرح رہتے ہیں، ان کے گھر سے آپ کو کوئی گوشت وغیرہ آتا ہے، آپ کھا لیں گے کیونکہ آپ کو کیا پتا ہے کہ انہوں نے تکبیر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. وہ تو اپنا کام کریں گے نا. آج کل لوگ کہتے نہیں کھا لا کچھ نہیں ہوتا، ساری مسلمان کھا لو کچھ نہیں ہوتا، یہ بات کہتے ہیں. کسی کے گھر سے بریانی کی پلیٹ آ جائے نا تو دیکھیں گے نہیں کہ یہ ہے کون، بس ہاں کھا لو کچھ نہیں ہوتا، ساری انسان ہے. سب وہی پکاتے ہیں جو ہم پکاتے ہیں. بھائی بے شک وہ پکاتے ہیں، وہ نہیں پکاتے، لیکن آپ خود سوچیں آپ کھا کس کا رہے ہیں؟
تو اسی طریقے سے فمن استرا، اگر کوئی بندہ مجبور ہے، ایسی جگہ پہ چلا گیا ہے وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ حرام چیزیں ہیں، تو وہ حرام اتنا کھا لے جتنی اس کی کیا بچ جائے گی، زندگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر اس لیے کیا کہ وہ اپنی زندگی کو بچائے، تو اس لیے یہ نہیں کہ موت آ رہی ہے تو اس کو آنے دے، بلکہ بچنے کا کیا دیا ہے، حکم دیا ہے۔ اگر ایسی جگہ پر ہو جہاں پر صرف حرام چیز ہے اور حلال چیز ہے ہی کوئی نہیں، تو حرام اتنی کھا لو جتنی کیا کر رہے ہو، زندگی، لیکن حد سے نہیں بڑھنا۔ جیسے ایک لقمہ، دو لقمے، تین لقمے سے آپ کی زندگی بچ رہی ہے نا، تو بس اتنی کھا لیں اس کو۔ لیکن اگر آپ زیادہ کھائیں گے نا تو اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے زیادہ ویسے ہی منع کر دیا، فرمایا فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کی کتاب میں سے اور وہ خریدتے ہیں تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں، نہیں کلام کریں گے اللہ ان سے قیامت کے دن، نہ ان کو پاک کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو خریدتے ہیں ضلالت اور ضلالت کو ہدایت کے بدلے میں، والعذاب بالمغفرہ، عذاب کو مغفرت کے بدلے میں، فما اصبرهم علی النار، اور یہ آگ پر بھی صبر نہیں کریں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ، بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں کتاب میں ان کے لیے جو ہے نا، اور وہ بدبخت، وہ بے شک جو ہے نا وہ حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ لیس البر، اب اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں نیکی کیا ہے۔ ہم پتہ نیکی کس سے سمجھتے ہیں؟ نماز پڑھنے کو۔ ہم نیکی کس کو سمجھتے ہیں؟ جو قرآن زیادہ پڑھتا ہوگا۔ ہم نیکی اس کو سمجھتے ہیں زکوٰۃ دینے کو، یہ آپ پر فرض ہے، یہ چیزیں آپ پر کیا ہے، یہ تو کرنی ہے بھائی۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے، آج کسی کے سامنے میں یہ بات کہتی ہوں، کوئی مشکلیں بتا رہا ہے، آپ اس کے ساتھ نیکی کریں۔ کوئی آپ کے گھر میں آتا ہے بڑی آرزوئیں لے کے، میرا یہ کام کر دو، ہم کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، میں نہیں جا سکتی، میری ٹانگوں میں درد ہے، اپنے کام کے لیے ہم بڑی دور دور چلے جائیں گے، میں ایسے نہیں کرتی۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کوئی بیمار ہے، آپ اس کی طرف نہیں جاتے، اس کی عیادت کرنے نہیں جاتے، یہ نیکی ہے۔ کیا آپ نہیں جا رہے؟ کیوں نہیں جا رہے؟ ادھر جائیں نا جہاں نیکیاں کمانی ہے، یہاں ہم نہیں جائیں گے۔ جی آپ کیوں نہیں گئی؟ وہ ہمارے گھر آئی نہیں تھی، اب میری عادت کا نہیں کرنے آئی تھی، وہ نہ آئے، وہ نہیں آتی، وہ نہ آئے۔ بھئی آپ اپنے نام اعمال کو دیکھیں، آپ اللہ کے سامنے جائیں گی، اللہ سے آپ یہ کہیں گے یا اللہ اس نے تو میرے سے تعلق ختم کیا ہوتا، کیا ہو ختم، نہ آئے تو نہ آئے، آپ جائیں۔ کیونکہ روایات میں آتا ہے جب بندہ مومن کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے نا، گھر سے وضو کر کے اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے، جب تک وہ اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اس کا حال احوال پوچھتا رہتا ہے نا، وہ جنت کے باغوں میں سے چرتا رہتا ہے، وہ جنت کے باغوں میں سے کیا ہوتا ہے، چرتا رہتا ہے۔ اور جب کوئی انسان کسی بوڑھے انسان کی کیا کرتا ہے، خدمت کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں اس کے بڑھاپے میں کوئی خدمت والا پیدا کر دیں گے۔ اور جب کوئی انسان کیا کرتا ہے، اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے نا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، جب تک کوئی بندہ کیا کرتا ہے، اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے نا، اللہ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ آپ کسی کی مدد کو گئے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ اگلا کام ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اس کا مقدر، لیکن اللہ نے آپ کا کوئی کام کر دینا ہے۔ اللہ تو بھئی کیا نہیں کر سکتے، اللہ نے آپ کا کام کر دینا ہے۔ اس لیے نیکیاں یہ ہیں جو ہم چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کسی کا حال احوال اس لیے نہیں پوچھتے کیونکہ تعلق ختم ہو گیا ہے۔ میں اکثر کہوں نا بوبا جی ہمیں رشتہ دار بلاتے نہیں، نہ بلائیں رشتہ دار، وہ نہ کہے، جب وہ آپ کے گھر آ جائے خوب خدمت کرے، خوب خدمت کریں۔ اور وہ اگر آپ کو، یہ بھی نہیں میں کہہ رہی کہ آپ کو نہیں بلاتے تو آپ جائیں بھائی بس، نہیں، جب آپ ان کو برا نہ کہیں، ان کے اپنے دل میں ان کے لیے بری نیت نہ رکھے، وہ نہیں نہ کرتے، ان کا فعل ان کے ساتھ ہے اور آپ کا فعل آپ کے ساتھ ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم پھیر دو اپنا چہرہ مشرق میں اور کدھر، مغرب میں، ولیکن البر، نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لے کر آؤ، نیکی یہ ہے آخرت کے دن پر کیا لے کر آؤ، ایمان، فرشتوں پر کیا لے کر آؤ، ایمان، کتابوں پر کیا لے کر آؤ، والنبیین، اور کس پر ایمان لے کر آؤ، نبیوں پر، وآت المال علی حبہ، اور مال دو باوجہ محبت کے۔ اب کس کا دل کرتا ہے مال نکالنے کو؟ کرتا ہے کسی کا دل؟ کس کا دل کرتا ہے؟ کسی کا نہیں کرتا۔ اب خود سوچیں، مال سے اتنی محبت ہے، اللہ کرتے محبت یہ نہیں کہ آپ کو کوئی مصیبت آ گئی، صدقہ تو پھر آپ نے بھائی دینا ہی دینا ہے، برا خواب آپ نے دیکھ لیا، صدقہ تو دینا ہی دینا ہے، وہ نہیں، ویسے ہی اللہ کی محبت میں دے، اللہ کی محبت میں، باوجہ مال سے محبت ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ،
مال دو محبت کے باوجود، کس کو؟ ذوی القربا، کس کو؟ رشتہ داروں کو۔ آج کوئی دیتا ہے؟ خود بتائے دیتا ہے؟ نہیں دے گا۔ لاکھوں روپیہ لوگ زکوٰۃ نکال دیں گے، باہر مدرسوں میں دیں گے، مسجدوں میں دیں گے، اپنے خاندان میں بیچاری کوئی یتیم مسکین بچی ہوگی نا، اس کو نہیں دیں گے، اس کو نہیں دیں گے، کیونکہ وہاں پہ ان کا نام نہیں نا بنے گا۔ نام تو کدھر بنے گا؟ باہر بنے گا۔ پہلے اگر آپ اپنے گھر سے کوئی صدقہ خیرات زیادہ نکال رہے ہیں نا، اپنے گھر میں دیکھیں، اگر آپ کے گھر میں کسی کو ضرورت ہے اس کو دے دیں، وہ بھی صدقہ آپ کا لگے گا۔ اگر اس میں بھی نہیں ہے تو اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اس کو دے دیں۔ کسی کے بچہ بچ جائے گا، کسی کے بچے کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی، کسی کی شادی میں کچھ دے دیا جائے گا، ثواب آپ کو ملے گا۔ اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر اپنے محلے میں دیکھیں، کوئی دیکھتا ہے؟ اہل محلہ میں نہیں جی، ایسے بڑی کھاندی پیندی نہیں میں دینا، یہ ایسے آپ کو کیا لگے، آپ نے تو دینا ہے نا۔ اپنے اہل محلہ میں دیکھیں، اگر اہل محلے میں نہیں ہے پھر محلے سے باہر مسجدوں میں جائیں۔ لوگ اب نکالتے ہیں تو جی مسجد میں دے رہی ہوں، پتہ چلے یہ پنکھے فلانے لگائے ہیں، یہ لائٹیں مجھے فلانے پیسے دیے ہیں۔ نہیں، ہم تو ان کے لیے ویسے بھی دعا کریں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کس میں کس کو دینا؟ سب سے پہلا حکم ہے ذوی القربا، رشتہ داروں کو، پھر یتیموں کو، پھر کس کو؟ مسکینوں کو، وابن السبیل، پھر مسافروں کو، اور والسائلین، سوال کرنے والے کو، یہ جو مانگنے والے آتے ہیں، وفر رکاب، گردن آزاد کروانے والوں کو، واقام الصلاۃ، نماز بھی قائم کرو، وآت الزکاۃ، اور زکات بھی دو، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اپنے وعدوں کو بھی پورا کیا کرو۔ آج اب اتنے وعدے کیے ہیں، کبھی پورے بھی کیے ہیں ہم نے؟ آپ ذرا سوچیں، ہم کہتے ہیں نا کوئی عورت، میں ایک چھوٹی سی مثال جو ہم میں ہوتی ہے، ہم چھوٹی سی مثال، وہ عورت آتی ہے، اچھا تم تو میرے گھر نہیں آتی، وعدہ تیرا میرا کل آواں گی، کل وہ جاتی بھی ہے بھلا؟ چلو وعدہ نہ کرتی، یہ لفظ ضرور بولنا تھا۔ اکثر ہم اس طرح بات کہہ رہے ہوتے، میرا تیرا وعدہ میں تمہارا یہ کام کر دوں گی، نہیں کرتے۔ وہ وعدوں کے کفارے کس نے بھائی ادا کرنے ہیں؟ وعدوں کے کفارے ہیں۔ اب وہ کفارے کیا ہے؟ مسکین کو کھانا کھلاؤ، نہیں ہے وہ روزے رکھو، اور نہیں ہے تو غلام آزاد کرو۔ کون کرتا ہے کہ کوئی کہیے کبھی کسی نے؟ وعدے ہم نے بے دھڑک بڑے کیے ہوئے ہیں، سوچے ہم اتنے کام کر کے بھول جاتے ہیں، اپنے کام ہمیں یاد رہتے ہیں۔ اور اسی طرح والصابرین، صبر کرو جب تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں، والضراء، تکلیف میں، وحین البأس، جنگ میں، اولئک الذین صدقوا، جو یہ لوگ کام کریں گے اللہ کہتے ہیں وہ سچے ہیں، اور واولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو متقی لوگ ہیں۔ 10 بجے پھر بتا دینا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص، قصاص کہتے ہیں جو کسی کو قتل کر دے بدلے میں اس کو قتل کر دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قصاص، قصاص کہتے ہیں۔ اللہ نے ہم پر کیا فرض کیا ہے؟ قصاص، فی القتلی، مقتولی کے بارے میں، جس نے جس کو قتل کر دیا ہو۔ اگر کوئی کسی کو آزاد قتل کرے گا نا تو بدلے میں کس کو کرو؟ آزاد کو۔ اگر کسی نے کسی کا غلام قتل کیا تو بدلے میں کیا کرے؟ غلام کو۔ اگر کسی نے کسی کی عورت قتل کیا بدلے میں کس کو قتل کرو؟ عورت کو قتل کرو۔ اور کوئی کہے نا کہ بھئی ہم قتل نہیں کر رہے، ہمیں بتاؤ پیسے لے لو، فدیہ لے لو، تو پھر وہ بھی لے سکتے ہیں۔ فاتباع بالمعروف، اتباع کریں دستور کے مطابق، احسان کے مطابق، یہ آپ کے رب کی طرف سے تحقیق ہے، رحمت ہے۔ فمن اعتدی، جو حد سے آگے بڑھے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے قصاص میں زندگیاں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب مسلمان مطلب یہ پاکستان ہندوستان علیحدہ نہیں ہوا تھا تو سکھ ہوا کرتے تھے، سکھ ہوتے تھے، اور سکھوں کے بارے میں یہ باتیں بڑی مشہور ہے، کتابوں میں ہے، وہ نا ایسے بات کرتے تھے، اچھا اس نے ہمارا ایک مارا ہم اس کے سارے خاندان اڑا دیں گے، ایسا بھی ہوتا ہے نا، اس نے ہمارا ایک اس طرح کیا ہم اس کے 5 نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی کہ اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، اب ایک مارا ہے تو ایک ہی مارو گے، اب ایک کے بدلے میں 5 والا سسٹم نہیں رہا۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور جب تمہاری موت کا ٹائم آتا ہے نا، کیا آتا ہے؟ موت کا ٹائم آتا ہے، اس سے پہلے کچھ وصیت کر دو۔ دیکھیں انسان کا مال ہوتا ہے نا، رشتہ داروں کو تو وہ ملنا ہی ملنا ہوتا ہے، وہ وراثت تو بننی ہی بننی ہے۔ اگر آپ کا مال زیادہ ہے تو آپ کیا کر دیں؟ 1/3 حصہ، یعنی کہ تہائی حصہ، اس کے اندر آپ کیا کریں؟ وصیت قائم کر دیں۔ اب اگر ایک بندہ وصیت ایسی کر کے جا رہا ہے کہ ایک فرض کرے ایک بندہ ہے مر رہا ہے اور مرتے وقت اس نے وصیت کی میرا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دینا، کتنی اچھی وصیت ہے۔
ہے اچھی ہے نا، لیکن اس وصیت کا اس کو وبال بڑا آگے جا کے اس کو بڑا ہی عذاب ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ ساری مال کی وصیت تو کدھر کر آیا؟ اللہ کے راستے میں، حالانکہ رشتہ داروں کو محروم کر آیا. وراثت اب نہیں نہ ملے گی، کیونکہ اس نے کیا وصیت لکھ دی تھی کہ اللہ کے راستے میں. اس لیے وصیت آپ کر سکتے ہیں، لیکن کتنے مال میں؟ تہائی مال میں. باقی مال آپ کے بچوں کا، آپ کی بیوی کا، اس کے بعد جو رشتہ دار ہوں گے جیسے شریعت نے نافذ کیا ہے ان کا ہوگا. لیکن آپ اگر وصیت کرنا چاہتے ہیں، آپ سارے مال کی وصیت نہیں کر سکتے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق نہیں دیا. اگر آپ نے وصیت کی ایسی کہ چلو میرے وصیت والے مال میں سے نا فلاں بندے کو جو ہے نا موبائل لے دینا، اب اگر وہ موبائل کے استعمال کیا کرے گا؟ غلط. تو اس غلط جو استعمال ہے نا، اس کا وبال اس کے نام مال میں جاتا رہنا ہے. اس لیے وصیت بھی کریں، لیکن کس کام کی؟ اچھے کام کی. اب ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے میں کلب میں جاتا ہوں تو مجھے بڑا سکون ملتا ہے. ہوتا ہے نا انسان پریشان ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں تو جاتا ہی ہے، وہ کلبوں میں جاتا ہے، وہاں پر جاتا ہے، بڑی اس کو آرام ملتا ہے. مرتے وقت وہ یہ وصیت کر دیتا ہے میرے مال میں سے نا جب میں مروں تو میرے مال میں سے ایک کلب بنا دینا. اب ایک کلب بن گیا تو وہ کلب کے اندر اچھے کام ہوتے ہیں، برے کام ہوتے ہیں. اس کلب کا اس کو ثواب نہیں ملنا، بے شک اس کو سکون ملتا تھا. آپ اب یہ کام دیکھیں آپ کا پیسہ لگ کدھر رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے، ان طرح کا خیرہ، وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے چھوڑ دے، وصیت کرے، اپنے والدین کے لیے کرنا چاہتا ہے ان کے لیے وصیت کر دے، رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق، متقین پر حق ہے. فمن بدلہ بعد ما سمعہ. ہاں اب دیکھیں ایک یہ بھی ہوتا ہے لوگ مر جاتے ہیں، اس نے وصیت کچھ کی ہوتی ہے، آگے ان کے رشتہ داروں میں یا کسی کے گھر میں ہوتی ہے، وہ وصیت کو آگے دیتے ہی نہیں ہے، یا دے دیتے ہیں یا بدل دیتے ہیں. یہ بدلنے کا گناہ اس پر ہے جس نے اس کو کیا کیا ہوگا؟ بدلا ہوگا. اور اللہ فرماتے ہیں اس کا گناہ علی الذین، ان لوگوں پر ہے جس نے اس کو بدلا، بے شک اللہ سنتے ہیں جاننے والے ہیں. فمن خاف من موصل، اور جس کو ڈر ہو گناہ گاری کا، فاصلح بینہم، ان کے درمیان اصلاح کروا دے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ بخشنے والے ہیں اور اللہ رحم کرنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. روزے فرض ہے نا، اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی محبت سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ ایمان والو میں نے تم پر کیا فرض کیے ہیں؟ روزے فرض کیے ہیں. یہ خالی تم پر نہیں تھے، پہلے لوگوں پر بھی تھے. یعنی یہ نہ سوچنا کہ تمہیں کوئی علیحدہ ہی جو ہے نا مشقت دے دی ہے، تم پر نہیں تھے، من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی تھے. لعلکم تتقون، میں نے روزے تم پر اس لیے کیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم روزہ رکھو تو 11 مہینے کے جو گناہ ہے نا وہ اس مہینے میں کیا کر لو؟ بخشوا لو. جو میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں کہاں ڈالوں؟ جہنم میں ڈالوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں کیا ہی کروں گا جہنم میں ڈال کے؟ کچھ ملے گا اللہ کو بھی نہیں. اللہ نہیں چاہتے ہم کہاں جائیں؟ جہنم میں جائیں. اللہ بڑے پیار سے کہہ رہے ہیں اے ایمان والو میں نے تم پر روزے فرض کیے جیسے میں نے تم سے پہلے لوگوں پر کیے. یہ میں نے اس لیے کیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم نیک بن جاؤ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا. یہ صرف ایک مہینہ ہے، ایام معدودہ، چند دن ہے بس. کتنے دن ہے پتہ بھی نہیں لگنا، یوں روزے گزر جاتے ہیں، یوں. یہ چند دن ہے. فمن کان، ہاں اللہ یہ بھی کہتے ہیں، دیکھیں کتنے پیار سے کہہ رہے ہیں. اللہ یہ بھی فرماتے ہیں ہاں جو تم میں سے بیمار ہے، جو روزہ نہیں رکھ پاتا، او علی سفر، یا جو سفر پر جا رہا ہے. سفر تو آپ نے کرنا ہے نا، کام تو آپ کا اللہ کا ہے، آپ کا کام ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، ایک ریلیف دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یا جو سفر پر ہے فعدۃ من ایام اخر، کوئی بات نہیں وہ بعد میں رکھ لے، گن لے. 3 دن سفر پہ جا رہا ہے، 3 دن کے روزے نہ رکھے، بعد کے 3 دنوں میں رکھ لے، رمضان کے بعد رکھ لے. اللہ تعالیٰ آپ کو تخفیف دے رہے ہیں، ریلیف دے رہے ہیں. وعلی الذین یطیقونہ، ہاں جو لوگ جا رہے ہیں مال والے ہیں وہ اپنے روزوں کا فدیہ نکال دے، وہ اسی وقت روزوں کا کیا کر دے؟ فدیہ نکال دے، مسکینوں کو کھانا کھلائے. فمن تطوع، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. وان تصوموا، اگر تم روزہ رکھ لو گے. یعنی اگر کوئی بندہ اب دیکھیں میں یہ تو سفر تب کا کرے نا بندہ جب مشکل ہے. اب لوگ جہاز کا سفر کر رہے ہیں تو روزہ نہ رکھیں، بھائی رکھ لیں. جہاز میں کہیں مشقت کرنی ہوتی ہے، کوئی کرنی ہوتی ہے مشقت. کوئی کار میں سفر کر رہا ہے تو روزہ نہ رکھے، رکھ لے. کار میں کون سی مشقت ہے؟ ہاں جو سائیکل چلا کے بےچارہ جا رہا ہے تو وہ کر لے. ادھر سے اس نے اسلام آباد سائیکل چلا کے جانا ہے
تو پھر وہ نہ رکھے روزہ، کیونکہ کتنی مشقت ہے نا، پیاس لگ جائے گی. تو یہ وہ والا سفر جس میں مشقت ہے. اب جس سفر میں آسانی ہے، جیسے عورتیں بائک کے پیچھے بیٹھ کے جا رہی ہے، تو وہ روزہ نہ رکھے؟ رکھے بھائی، کیونکہ اس میں مشقت نہیں ہے. اور اگر تم روزہ رکھ لو گے تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم یہ بات جان لو. شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا رمضان کا مہینہ ببرکت اس لیے کیونکہ اس میں کیا اترا ہے؟ قرآن اترا ہے. قرآن میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے، واضح ہدایت ہے، اور حق و باطل میں فرق ہے. فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، اللہ فرماتے ہیں جس کو یہ مہینہ نصیب ہو جائے نا وہ روزہ رکھے. وہ کیا کرے؟ تو عہد کرے ہم پورے روزے رکھیں گے. ہم کیا رکھیں گی؟ طبیعت جتنی بگڑتی ہے بگڑ جائے، اللہ صبر دے دیتے ہیں. میرا کل اتنا گلا خراب تھا نا، میرا ارادہ یہ تھا کہ کل کا جو دورہ قرآن ہے ایک دن آگے کر لیتے ہیں، ہم نے ایک دن میں 2 سپارے، لیکن میں کہہ رہی تھی نہیں کوئی بات نہیں. تو ابھی بول ہی رہی ہوں نا، اور بول بھی لی ہے، وقت کم ہونے والا ہو گیا. تو یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی انسان کو کیا دے دیتے ہیں؟ طاقت دے دیتے ہیں. ومن کان مریضا، اور جو بیمار ہے یا جو سفر پر ہے تو بس وہ دوسرے دنوں میں رکھے، کیونکہ اللہ تم پر آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے. تنگیاں تو بھئی ہم نے اپنے لیے خود بنائی ہوئی ہیں. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آسانی کرتے ہیں، تنگی نہیں کرتے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم گنتی کو پورا کر لو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو. عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جس نے تمہیں ہدایت دی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر ادا کرنے لگو. یہ روزے اس لیے ہوئے تاکہ تم کیا کرو؟ شکر ادا کرو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.